اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس کی آیت نمبر 11 ہم پڑھیں گے۔ کلا انہا تذکرہ، کلا ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی دوبارہ ایسا نہیں کرنا، مطلب تنبیہ کے لیے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا، کلا ہرگز نہیں۔ انہا، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہوگا انا اور انا کا معنی کیا ہوگا؟ بے شک۔ ہا، یہ ہا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ہا یہ، اور یہ ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے، یہ آپ نے ذہن بنا لینا ہے۔ جہاں پہ ہا ہوگا آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی۔ مؤنث ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، مؤنث میں کوئی بات بھی ایسی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے، اور عربی میں یہ بات یاد رکھیں جس کے آگے گول تا آ جائے وہ چیز مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عربی کی تائے تانیث کی مؤنث کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آگے تا آ جائے تو وہ مؤنث بات ہوتی ہے، بات مؤنث ہوتی ہے، اس کا رول سمجھ لیں۔ انہا، بے شک یہ، تذکیرہ، تذکیرہ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب نصیحت کے اندر کیا ہے؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہا کیوں آیا ہے؟ مؤنث کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آگے دیکھیں تذکرہ کے آگے تا آ گئی نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تا آ جائے تو پھر ہا کا ہا لگے گی۔ اگر یہاں پہ ہو آتا نا، ہو آتا تو پھر تذکیر ہونا تھا، ہا نہیں ہونی تھی، تا گول تا نہیں ہونی تھی۔ اس لیے تذکیرہ تائے تانیث آئی ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے انہوں نے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ، یعنی یقیناً یہ، اس میں شک کوئی نہیں، تذکیرہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ یہ کہہ کے توجہ دلا دی کہ اندھے اور غریب سے بے رخی کرنا درست بات نہیں ہے، تو صاحب حیثیت کی طرف توجہ، خصوصی توجہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ توجہ دلائی اور یہ رہتی دنیا تک اللہ نے قرآن میں بات سمجھا دی کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہے اور یہ نصیحت ہے، کیا کرتی ہے؟ نصیحت دلاتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہے جس سے اس کے بندے کو نصیحت ملتی ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر ہر وہ چیز بیان کر دی جس کو پڑھ کے بندے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بندے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف سے آتے ہیں، بندے برائیوں سے نکل کر نیکی کی طرف آتے ہیں۔ یہ قرآن جب سینے میں اترتا ہے، سینے میں اترتا ہے تو پھر یہ کیا کر دیتا ہے؟ روشنیاں کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر نہ اترے اور پھر اگر ہم زبان سے پڑھتے جائیں پھر وہ منافقوں والی صورتحال ہوگی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن سے بے خبر بیٹھے، پارے کتنے پڑھے، کتنے قرآن پاک مکمل کیے اور کیا ہے؟ قرآن سے بے خبر ہے۔ لوگ نہیں بلکہ علماء کرام بھی بے خبر ہیں۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے، اس کی نصیحت کو دل میں نہیں اتاریں گے، ہمارے جسم کے اوپر یہ نصیحت نظر نہیں آئے گی، ہمارے کردار میں نظر نہیں آئے گا، تو پھر یہ بتائیں پھر وہ اس بندے کے دل میں کیسے اتر سکتی ہے؟ جب دل میں اترتی ہے تو رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جو نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اپنی خواہشوں کو روک لیتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خواہشیں اپنی اپناتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہلواتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بات بات پہ کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ، گھریلو مسائل میں ویسے بھی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن اٹھوا کے، قرآن اٹھایا جاتا ہے اور پھر قرآن اٹھا کے
پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ تسلی ہو جاتی ہے، یا پھر کہتے ہیں بس ٹھیک کام ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایک لمحہ کے لیے یہ سوچیں کہ جس نے قرآن اٹھایا ہے اس کو پتہ ہے قرآن کے اندر کیا ہے، یہ کتنی بڑی کتاب ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، میں کیا اٹھا رہی ہوں۔ اللہ کے بندو، اس بندے کو نہیں پتہ اس قیمت کی قیمت کیا ہے، خاص کر ہمارے ہاں پاکستان میں تو اس کی بڑی لاشعوری ہے، کوئی نہیں قرآن کی سمجھ، تو دوسرا بندہ اس کو مجبور کر رہا ہے، اٹھوانے والا دونوں گناہگار ہو رہے ہیں۔ ایسی حرکتوں سے باز رہیں، گھریلو معاملات میں اپنی دلیلوں کے لیے کوئی آپ کو جھوٹا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کر دے، لیکن یہ سچائی آپ کو مل جائے گی کبھی کبھار، لیکن قرآن اٹھانے سے باز رہیں۔ قرآن اٹھانا چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن اٹھائیں گے آپ، اگر جھوٹا قرآن اٹھائیں گے پھر تو آپ کی تباہی بربادی دنیا ہی میں نظر آ جائے گی۔ تو اس طرح کی حرکات سے باز رہیں، قرآن معمولی چیز نہیں۔ اچھا جی آگے ہے فمن شاء ذکرہ، فا کا معنی کیا ہوتا ہے پس۔ اچھا اگر فکرے کی مناسبت کی وجہ سے اگر کہیں اس کا معنی آ جاتا ہے نا تو، یا بولا جاتا ہے یا کوئی لکھنے میں آ جاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، فا کا اصلی معنی جو ہے وہ پس ہی ہے۔ تو اگر آپ اصلی معنی جو ہے اس کی طرف توجہ رکھیں گے، جو با محاورہ ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود کرنا آ جائے گا، لیکن فی الحال آپ لفظی ترجمے کی طرف توجہ دیں تاکہ لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے بالکل بھی نہ نکلے، تو انشاءاللہ پھر آپ کیا کر لیں گے۔ اچھا کیا ہوتا ہے، ہم وقتی طور پہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ماں ہے نا وہ سمجھتی ہے، صرف اس کو اشارہ، وہ ساری بات نہیں کر پاتا، وہ صرف اتنا ہی کہے گا، مطلب اگر اس نے کچھ بھی لینا ہے نا تو وہ ایک چیز کا نام لے گا، ماں کو سمجھ آ جائے گی میرا بچہ کیا مانگ رہا ہے، پورا فکرہ نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں ابھی آپ سے کہتی ہوں کہ آپ فی الحال صرف چیزوں کے جو لفظی ترجمے ہیں اس پہ توجہ رکھیں، لفظی ترجمے پہ ابھی رکھیں۔ اگر میں آپ کو اس طرح ایک بات کو یہ روکوں گی نا کہ آپ نے با محاورے پہ، پہلا ہمارا کام ہے ہم لفظی ترجمہ سیکھیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو با محاورہ اور تفسیر جو ہے وہ دونوں اکٹھی کرواؤں گی۔ ساتھ دیجئے گا، ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ با محاورہ اور تفسیر یہ بھی ہوگی، لیکن پہلے لفظی ترجمہ۔ فمن شاء، پس جو کوئی، من جو کوئی بھی، جو کوئی کے اندر صرف مرد نہیں آتا، صرف عورت نہیں آتی، جو بھی جس کی بھی جتنی بھی عمر ہے، جو بھی ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے۔ فمن شاء، پس جو کوئی شاء چاہے، انشاءاللہ آتا ہے نا اگر اللہ تعالیٰ چاہے، وہی شاء ہے، شاء جو کوئی چاہے، ذکرہ ذکر سے یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، میں نے فلاں کا ذکر کیا مطلب یاد کیا، ذکرہ جو کوئی اس کو یاد رکھے، مطلب فمن شاء جو کوئی چاہے، ذکرہ اس کو یاد کرے۔ یاد کرنے سے مطلب یہ نہیں اب لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو حفظ کر لیا تو اس کا حق ادا کر دیا، یاد کرنے سے مراد عمل بھی ہے، کہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ یہ کتاب حق ہے، اور اس کتاب پر دنیا میں اس پر ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار ہے، کہ آپ چاہیں تو اس کی نصیحت پر عمل کر لیں، نہ چاہیں تو آپ نہ کریں، لیکن اس کی وعید بھی سمجھا دی کہ اگر آپ ایمان لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اگر آپ ایمان نہ لائیں گے تو اس کا نقصان آپ کو دنیا اور آخرت میں کتنا ہوگا۔ جو چاہے قرآن کی جو ہے نصیحت کو عمل کر لے، قرآن کو زبانی بھی یاد کرے اور قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھے۔ قرآن کو زبانی یاد کرنے کے بہت فضائل ہیں اور اس کی بہت زیادہ حدیث ہیں، لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ اس کی نصیحت ہے، قرآن کی نصیحت پر عمل کرنا، یہ بہت بڑا اور اجر و ثواب کا دونوں طرح سے کام ہے، تو کوشش کرنی چاہیے
قرآن کو زبانی بھی یاد کریں اور قرآن کو پہ نصیحت پر عمل بھی کریں۔ اچھا اب یہ بات آ گئی، ایک تو حفظ ہے نا وہ سارے کر لیتے ہیں، اب جو حفظ نہیں کیا ہوا جس نے وہ کیا کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کوشش کرے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا اس پہ محنت کرے اور وہ یاد کرے جو نماز کے بعد پڑھی جانے والی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل مردہ ہے جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں، کچھ حصہ مطلب کچھ نہ کچھ تو یاد کرو نا، کچھ نہ کچھ، اچھا اور کچھ نہیں آتا تو اور بھائی جو آپ کی یہ عام روٹین میں چلنے والی ہیں وہ تو آتی ہوں گی نا، وہ تو یاد کریں، آیت الکرسی کر لیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات یاد کر لیں، سورۃ ملک وہ یاد کر لیں، سورۃ سجدہ یاد کر لیں، یہ ہر مومن مسلمان کو اس طرح کی معوذات کر لیں۔ اس کے بعد جو آخری پارہ ہے اما پارہ، اس کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، تو اس کے بعد سورۃ آل عمران کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ کر لیں، تو اس طرح کے جو آیات ہیں جو جن کے فضائل ہیں جو فضائل کے اندر آتی ہیں وہ صورتیں یاد کر لیں، تو ایک تو نصیحت لیں، دوسرا کوشش کریں کہ اس کو زبانی جو ہے وہ جو روزمرہ میں پڑھنے والی روٹین میں چیزیں ہیں وہ بھی آپ کر لیں۔ تو زبان جو میں نے یہ بتائی ہیں ان سب کے فضائل ہیں، اگر آپ بعد میں پوچھنا چاہتی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، صحف صحیفوں میں، صحفن صحیفوں میں، مکرمہ، مکرم کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، قابل احترام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام قرآن جو ہے وہ معزز صحیفوں میں ہے، جو صحیفے بلند ہیں، جو شان والے ہیں، اور یعنی لوح محفوظ میں ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت ہے، اور اسی میں سے قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ قابل احترام صحیفوں سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان صحیفوں کا اتنا احترام ہے کیونکہ وہ علم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ قابل احترام سے مراد کیا ہے کہ وہ علم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات پیچھے تھوڑی پھر توجہ کریں کہ فمن شاء، فمن شاء جو کوئی چاہے، ذاکرہ اس کو یاد کر لے، فی صحفن ان صحیفوں میں ہے قرآن، یعنی مکرمہ جو قابل احترام ہیں۔ قابل احترام کا مطلب عزت والے، اللہ کے قریب نزدیک عزت والے، اور صحیفوں سے مراد یعنی قابل احترام سے مراد وہ علم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ مرفوعات، مرفوع رفت بلندی، بلند مرتبہ ہے، مرفوعات بلند مرتبہ ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بلند مرتبہ یعنی آسمان میں، مرفوعات بلند مرتبہ یعنی آسمان میں، مطہرہ پاکیزہ ہے یعنی شیطان کے چھونے سے محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ اتنے پاکیزہ ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس کی قدر اتنی ہے کہ اتنی بلند ہے کہ اتنی اس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر آفات سے محفوظ رکھا ہے، اور اتنا محفوظ رکھا ہے کہ شیطان اس کو چرا نہیں سکتا۔ اور قرآن تو وہ ہے کہ جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت ہی معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور زمین پر یہ جو مخلص ایماندار ہیں اس کے اوراق نہایت عزت اور احترام، اور جو ہے اس کو مقدس جگہ پہ، مطہر جگہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ بے ایدی سفارہ، بے ایدی ہاتھوں میں، عید کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، سفارہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں یعنی لکھنے والے، بے ایدی سفارہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں، کاتب ہوتا ہے لکھنے والا، یعنی فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں، فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں۔ سفارہ جو ہے وہ سافر کی جمع ہے،
اور جو صفر ہے اس کتاب کو کہتے ہیں جو ہر حقیقت سے پردہ اٹھا لے، ہر حقیقت سے پردہ اٹھا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو لکھنے والے نہایت معزز اور بزرگ فرشتے ہیں جو اس کے موافق وحی نازل ہوتی ہے، اور یہاں بھی اوراق لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بھی بزرگ ترین اور پاک باز لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اور اتنے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی بلند مرتبے والی کتاب ہے کہ اس میں قیامت تک غلطی نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی کمی بیشی اس کے اندر پائی گئی ہے اور نہ ہی پائی جائے گی۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک فرشتوں جیسی ہے۔ جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ جس کو یہ قرآن مشکل لگتا ہے نا، کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ بار بار اس کو یاد کرتا ہے، وہ پریشان نہ ہو، قرآن سے اس کو اٹک کر پڑھنا اور بار بار اس کو پڑھنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا ملے گا؟ دوہرا ثواب ملے گا۔ کرام بررہ، کرام کیا ہے؟ معزز، قابل احترام، پیچھے پڑھا نا، بررہ نیک ہے، یعنی بہت زیادہ خیر و برکت والے ہیں۔ بررہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک ہونا، ان کے دل اور اعمال نیک ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے یہ کیا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی بزرگ جو لکھتے ہیں وہ بھی، اور جو ادھر آسمان میں بھی نیک فرشتوں کو ان کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ یہ جو مقدس فرشتے ہیں ان کے، اور مقدس فرشتے ظاہر باطن میں جو ان کے مطلب دنیا میں جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر اور باطن سے اچھے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو لکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی فرشتے جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ پاکیزہ اخلاق اور افعال کے مالک ہیں۔ آسمان پر قرآن کو فرشتے لکھتے ہیں، اور اسی تحریر کے مطابق بھی پھر وحی اترتی تھی۔ پہلے فرشتے لکھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد وحی اترتی تھی، اور اسے دنیا میں بھی وہ اوراق جمع کرنے والے اس طرح بزرگ ترین جو اچھے انسان ہیں جو غلطیوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں وہ لکھتے تھے۔ قتل الانسان، انسان، قتل الانسان کا ہے کہ مارا، اللہ کی مار ہو، اللہ کی مار ہو کس پر؟ قتلا، یا مارا گیا، یا اللہ کی مار ہو اس انسان پر، ما اکفرہ، وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں نا، جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ان کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کی بات کی کہ آخر کس چیز نے اسے انہیں بلا دلیل حق کو جھٹلانے پر آمادہ کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ کی مار کن پر ہو کہ جس نے کیا کیا؟ حق کو جھٹلا دیا، جس نے ناشکری کی ہے ان پر ہو۔ اللہ نے مار اپنی کن پر کی ہے؟ قتل الانسان، مارا گیا انسان، ہلاک ہو گیا انسان، یا اللہ کی مار ہو اس انسان پہ کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ یہاں انسان سے مراد قرآن کو جھٹلانے والا انسان، ہر انسان نہیں جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، جس نے کفر پر آمادہ کیا ہے وہ کتنا کمزور ہے، وہ کیوں ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے فرمایا ما اکفارا، وہ کس قدر ناشکری کرتا ہے۔ من ای شیء،
من ای شیء کس چیز نے، من سے، ای کس شیء چیز سے، خلقہ پیدا کیا ہو اس کو، یعنی ناشکری کرنے والی کوئی بات تو نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا میں کیسے پیدا ہوا ہوں۔ انسان کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ میں جس رب کا انکار کر رہا ہوں اس نے مجھے کس طرح بنایا، مجھے کتنی حقیر چیز سے بنایا۔ حقیر چیز اس کی اللہ نے پھر وضاحت بھی کر دی ہے کہ ذہن اگر نہیں نہ بنتا اس طرف تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ نہ سوچتے رہنا کون سی چیز ہے، اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا وہ چیز کیا ہے۔ من نطفۃ ایک نطفے سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ ایک نطفے سے بنایا، خلقہ اس سے پیدا کیا، فقدر پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی اللہ رب العزت نے نطفے سے اس کی شکل و صورت بنا دی۔ نطفہ کس جگہ رکھا، پھر کتنی دیر رکھا، اور ماں نے کتنی بے بسی کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا۔ اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، فکر کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ آئے کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ اور اگر جو کوئی ماں بن گئی ہے، جو کوئی ماں بن جائے عورت، اس کو زیادہ قریبی سے سمجھ آتی ہے کہ ماں بننا آسان کام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کا مشکل ترین مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ماں بننا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے شروع سے ابھی جو ہے وہ حمل ٹھہرنے سے لے کر وضع حمل تک، بچہ پیدا ہونے تک، یہ جتنے بھی درمیان میں مراحل آتے ہیں ماں کو پتہ ہے وہ کتنی اذیتیں اور تکلیفوں سے گزرتی ہے، اور جس وقت وہ بچے کو جنم دیتی ہے پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ جنگ لڑتی ہے، وہ جنگ لڑتی ہے، اور اس جنگ کو اگر وہ جیت لیتی ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جس عورت کو اس وقت اللہ دوبارہ زندگی دیتے ہیں اس عورت کو اس بات کی کیفیت کی سمجھ آتی ہے کہ جو ہے وہ بچہ کیسے پیدا ہوا ہے یا کس طرح، وہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جب سارا کچھ وہ کرنے والا، تمہیں بنانے والا، دنیا میں لانے والا، کس طریقے سے تم پیدا ہوئے، ابھی یہاں تو ایک اشارہ ہے نا، ابھی قرآن پاک میں کچھ ایسے بھی ذکر آئیں گے کہ آپ کے بنانے کا پورا طریقہ کار کہ کس طرح بنتا ہے، کتنے دن کیا پانی رہتا ہے، کتنے دن گوشت رہتا ہے، کتنے دن خون رہتا ہے، کتنے دن گوشت رہتا ہے، کتنے دن آگے جان پڑتی ہے، سارا کچھ بتایا قرآن پاک نے، ہر بات کو کھول کھول کے سب بتایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اشارہ دیا ہے کہ پھر بھی انکار کرتے ہو، اپنی حقیقت کو تو جان لو، چیز کیا ہو، فقدر سے مراد کیا ہے، اس کی تقدیر کیسے مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو نشو و نما کے دوران تقدیر بنائے دی کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کب اور کہاں وفات پائے گا، یہ خوشحال ہوگا یا بدحال ہوگا، کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں مرے گا، فقدر سے اس کی تقدیر بھی بنا دی۔ ثم السبیل یسرا، ثم پھر سبیلا اس کے لیے راستہ، یسرہ اس کو آسان کر دیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ سبیل سے مراد سبیل الرحم، یعنی رحم کا راستہ آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے بچے کے لیے باہر آنا آسان بنا دیا۔ تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ 3 سے 4 کلو کا بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو یہ کس طریقے سے لاتا ہے، یہ اللہ پاک کا اگر کرم اور جو اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ حق اور باطل کا بھی راستہ اللہ نے آسان کر دیا، بتا دیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی تمام طریقے
آسان کر دیے، سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور اللہ نے ٹیڑھا بھی بتا دیا ہمارے سامنے۔ وہ جیسے الفاظ میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ اگر آج پتہ چل گیا فمن شاء ذکر، چاہے تو اس نصیحت کو لیں، اس قرآن پر عمل کریں۔ یہ بھی بتا دیا قرآن پر عمل کرنا کیا ہے، اور اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔